رجب المرجب کے بڑے بڑے فیوز و برکات ہیں، فضائل و کمالات ہیں، بہت سی اس کی اللہ پاک نے ماہ رجب المرجب کی بڑی برکتیں اور بہاریں بیان فرمائی ہیں۔ نوجوانوں اور بزرگوں، چند اہم معتدد تاریخی واقعات میں چند واقعات کا ذکر خیر ماہ رجب کے حوالے سے کر کے آج ہم رجب کی فضیلت کا ذکر خیر آپ کے سامنے کریں گے۔ ماہ رجب المرجب میں بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ان واقعات کو اپنے ذہن نشین کیا جائے، ان واقعات کو دہرایا جائے، ان واقعات کو اپنی زندگی کا آئینہ بنایا جائے، اپنے سامنے رکھا جائے اور اپنی زندگی کے قبلے کو درست کیا جائے۔ ماہ رجب المرجب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب پہلی بار ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں سپہ سالار تھا اس ہجرت کی، ہجرت حبشہ جو پہلی ہوئی میں سالار تھا قافلے کا، میں قافلہ لے کے روانہ ہوا۔ اس وقت اس قافلے کے اندر 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، تو یاد رکھنا یہ پہلی اسلام کی ہجرت بھی رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں ہوئی۔ پھر فرمایا سریہ عبداللہ بن حجش الاسدی اس ماہ رجب المرجب میں فرماتے ہیں ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلا سریہ جس کو اسلام کی تاریخ میں نئے ریکارڈ قائم ہوئے، نئی اسلام کی تعلیمات میں نئی وہ باتیں رونما ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قافلہ رونما یا قافلہ روانہ فرمایا یہ رجب المرجب کا پہلا سریہ تھا، جس کے اندر تاریخ کا پہلا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا، نئے ریکارڈ قائم کیے گئے، پہلا قیدی آیا۔ تا ہجرت مدینہ کے بعد پہلا شہید بھی اسی رجب المرجب کے مہینے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المرجب کے بڑے فیوز و برکات بیان فرمائے۔ فرماتے غزوہ تبوک کا جو خوبصورت غزوہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس غزوے کے اندر اپنے گھر کا سارا مال اسلام کے لیے پیش کیا، فرمایا ماہ رجب المرجب کے اندر ہوا۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی 13 رجب المرجب کو اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال بھی ماہ رجب المرجب میں ہوا، جس کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، ان کا وصال بھی ماہ رجب المرجب کے اندر ہوا۔ اور یاد رکھنا حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ایک قافلہ لے کے دمشق کی طرف جب روانہ ہوئے، فرماتے دمشق کو فتح کرنا تھا۔ دمشق کو فرماتے وہ فتح جو تھی اللہ پاک نے رجب المرجب کے مہینے میں عطا فرمائی۔ دمشق کو فتح کرنے کی جو کامیابی کا اللہ پاک نے خوبصورت جشن عطا فرمایا، حضرت خالد بن ولید کو فرماتے رجب المرجب کے مہینے میں ہوا۔ اور حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 583 ہجری 1187 عیسوی فرماتے رجب کے مہینے میں اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی تھی، جب ہم پہلی بار بیت المقدس میں پہنچے اور پہلی بار بیت المقدس کے اندر جا کر ہم نے آج جانا نفل ادا کیے۔ فرماتے مہینہ رجب المرجب کا تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں خدا نے میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کو معراج کی لامکان کی بلندیوں پہ بلایا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا نے میرے اور آپ کے محبوب کو نماز کا خوبصورت تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آخری بات ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جانتے ہو 27 رجب المرجب کتنا اہمیت کے حامل ہے؟ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ نے 27 رجب المرجب کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، نبوت کا